جب گڈی کٹ کے گرتی ہے یا پتنگ کٹ کے گرتی ہے تو وہ تاروں میں الجھ جاتی ہے. بچے اس کو پکڑنے کے لیے چڑھتے ہیں کھمبوں پر اور تاروں سے الیکٹروکیوٹ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے یا کرنٹ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو ہم نے لیسکو کی ٹیمز کو اسٹینڈ بائی کیا ہوا تھا جو اس چیز کو انشور کر رہی تھی کہ اس طرح کا کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو. انفارمیشن ڈپارٹمنٹ نے بہت اچھا کام کیا, بہت انٹرٹین کیا ہمارے لوگوں کو, ہمارے جو غیر ملکی مہمان تھے ان کو بھی. اور تمام جو میں دیکھ رہی تھی بہت بڑی تعداد آئی ہوئی تھی, جو ہائی کمشنرز ہیں, امبیسڈرز ہیں, کونسل جنرلز ہیں, ان کی ایک بہت بڑی تعداد آئی ہوئی تھی. جس طرح میڈیا نے اس ایونٹ کو کور کیا ان سب کا بہت بہت شکریہ. اور فارن میڈیا نے جس طرح اس ایونٹ کو نہ صرف کور کیا بلکہ پہلی بار بہت سالوں میں مجھے اتنی خوشی ہوئی دیکھ کے کہ جو ہیڈ لائنز پنجاب کی بنی, پاکستان کی بنی, وہ ایک بہت پازیٹیو ہیڈ لائنز تھیں جس میں پنجاب کا ایک پازیٹیو امیج, ایک مثبت جو امیج تھا وہ اجاگر کیا گیا. اور دنیا کو پتہ چلا کہ جو پنجاب ہے وہ یا پاکستان جو ہے اس میں بھی جو ہے اتنی بڑی اس کا اتنا ہسٹری ہے, اس کی تاریخ ہے, اس کا کلچر ہے, اس کی ہیریٹیج ہے. تو ایک بہت پازیٹیو اینگل جو ہے وہ فارن میڈیا پہ پاکستان کا گیا, پنجاب کا گیا. اور پنجاب کا جو کلچر ہے اس کو اتنی تقویت ملی ہے, اس کو اتنا سٹیمولس ملا ہے. پنجاب کا بہت رچ کلچر ہے اور میں خوش ہوں کہ پنجابیوں نے اس کو نہ صرف منایا بلکہ اس کو سیلیبریٹ کیا. اس کے اندر اسپیشلی جین زی نے جو پرائیڈ لی اس کے اندر, جس طرح وہ اپنے کلچر سے جڑ گئے ہیں, جس طرح وہ اپنی تاریخ سے جڑ گئے ہیں, جس طرح وہ اپنے بجائے دوسروں کو فالو کرنے کے یا بجائے بھیڑ چال کے انہوں نے اپنے کلچر کو اپنایا ہے, اپنی تاریخ کو انہوں نے اس کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈھالا ہے. اور اپنی روایات کو انہوں نے نہ صرف سیکھا ہے بلکہ آگے انشاءاللہ آہستہ آہستہ وہ دن دور نہیں ہے جب وہ پوری طرح اپنے کلچر میں, اپنی ہسٹری میں پرائیڈ لیں گے اور اپنے جو ان کو کانفیڈنس آئے گا اس چیز کے اندر. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس طرح عوام نے رسپونڈ کیا, کراچی سے لوگ آئے بسنت دیکھنے کے لیے, خیبر پختونخوا سے مہمان آئے بسنت دیکھنے کے لیے, بلوچستان سے مہمان آئے, آزاد کشمیر سے مہمان آئے, گلگت بلتستان سے لوگ آئے. اور جس طرح انہوں نے لاہور کے لوگوں کے ساتھ, پنجاب کے لوگوں کے ساتھ جس طرح مل کے خوشی منائی, اور جس طرح مجھے لگا کہ پنجاب از ہیلنگ, پاکستان از ہیلنگ, کہ وہ جو ایک ہیلنگ ٹچ میں نے دیکھا کہ لوگوں نے اپنے اختلافات, اپنے دکھ, اپنی فکریں, اپنے غم جو ہیں وہ بھلا کے جس طرح انہوں نے ایز ون نیشن جو ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے, جن کی نہ صرف چھتیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں بلکہ دل بھی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں, اس طرح سے جس طرح انہوں نے پازیٹیو سوچ کے ساتھ, ایک پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ جس طرح انہوں نے اس بسنت میں شرکت کی, میرے لیے بطور چیف ایگزیکٹو آئی تھنک یہ ایک بہت بہت خوشی کی بات ہے, بہت راحت کی بات ہے, بہت اطمینان کی بات ہے. مجھے ایسے لگا جیسے میرے سارے بچے جو ہیں وہ جڑ گئے ایک دوسرے کے ساتھ اور اختلافات انہوں نے سب بھلا دیے. یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ ایک کال آئی ہوئی تھی ہڑتال کی, کل ایک پروٹیسٹ کی کال آئی تھی. اتوار کے دن کال دینے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ اتوار کے دن ویسے ہی بازار دکانیں بند ہوتی ہیں, تو اگر وہ ناکام بھی ہو گئی تو ہم کہیں گے دیکھو بازار بند ہے. تو لیکن یہ ان کی جو عیاری ہے وہ چلی نہیں. لاہور کے اور پنجاب میں زیرو ہڑتال تھی, زیرو ہڑتال, زیرو شٹر ڈاؤن, زیرو پہیہ جام. اور وہ عوام نے جو شٹر ڈاؤن پہ کریک ڈاؤن کیا ہے نا, اور ان کو بالکل رسپونڈ نہیں کیا, اور بالکل اس طرح سے نہ صرف یہ کہ رسپونڈ نہیں کیا بلکہ اس طرح سے اگنور کیا ہے کہ اس کی شاید مثال نہیں ملتی. تو میں بہت خوش ہوں کہ لوگوں نے ایک نیگیٹو چیز چھوڑ کے انہوں نے ایک پازیٹیوٹی کو اپنایا, دے چوز پازیٹیوٹی اوور نیگیٹیوٹی. اور وہ جو
کئی سالوں سے ایک کلچر گالی گلوچ بدتمیزی بد تہذیبی اور وہ جو الزام تراشی بہتان تراشی آوازیں کسنا ہلڑ بازی گھراؤ جلاؤ فتنہ دنگا فساد کا جو ایک کلچر تھا وہ اس کو لوگوں نے نہ صرف یہ کہ اس کو مسترد کیا بلکہ عوام نے پلٹ کے دیکھا بھی نہیں. میرے لیے یہ خوشی کی بات ہے اور مجھے اس ظلم کی سمجھ نہیں آتی. یا تو کوئی نیشنل کاز ہو اور جس میں قوم فیل کرتی ہو کہ احتجاج کرنا ہے یا اس پہ تو احتجاج کی کال دی جائے سمجھ آتی ہے. لیکن ارب پتی لوگ جن کے اربوں کے خربوں کے خود کے کاروبار ہیں, جن کے کاروبار کوئی بند نہیں کر سکتا, کوئی شٹر ڈاؤن, کوئی وہ پہیا جام یا کوئی جو احتجاج ہڑتال کی کال ہے وہ ان ارب پتیوں کے کاروباروں کو بند نہیں کر سکتی. وہ ارب پتی ان لوگوں کو کاروبار بند کرنے کی کال دیتے ہیں جن کے روز کے ڈیلی ان کی انکم ہوتی ہے, اسی سے ان کا گھر چلتا ہے, اسی سے ان کے کچن چلتے ہیں, اسی سے ان کے بچوں کی فیس ادا کی جاتی ہے, اسی سے ان کے خرچے پورے ہوتے ہیں. تو ارب پتیوں کی جو کال تھی غریب عوام کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے کی, مجھے خوشی ہے کہ عوام نے نہ صرف یہ کہ اس کو ریجیکٹ کیا بلکہ اس کو پلٹ کے دیکھا بھی نہیں. تو میرے لیے یہ ایک بہت خوشائند بات تھی کہ لوگوں نے جو بد تہذیبی کا کلچر تھا, بدتمیزی کا کلچر تھا, اس کو انہوں نے بالکل ریجیکٹ کر دیا. اور اتنی بڑی فیسٹیوٹیز ہوئی ہیں 3-4 دن. میرے لیے خوشی کی بات یہ تھی کہ بسنت شروع ہونے سے پہلے جب میں شہر کا دورہ کر رہی ہوتی تھی تو میں نے دیکھا کہ کوئی موٹر بائک وہ راڈ کے بغیر نہیں تھی. لوگوں نے SOPs کو فالو کیا, گورنمنٹ کی جانب سے جو ان کو سیفٹی پروٹوکولز بتائے گئے تھے لوگوں نے اس کو فالو کیا. اور جو 100 کے قریب ہم نے کیمپس لگائے ہوئے تھے سیفٹی راڈز کے لیے لاہور کے. 22 لاکھ جو تقریباً 50 لاکھ کے قریب بائکس ہیں پنجاب میں, 22 لاکھ جو بائکس تھیں وہ ان 3 دنوں میں آن روڈ تھیں. اور تمام کے تمام نے سوائے 10,000 وائلیشنز کے تمام 22 لاکھ نے جو ہے وہ راڈز لگائے ہوئے تھے. اور جہاں 10,000 یا 9,000 کے قریب وائلیشنز تھیں ان کو ہم نے جب آئیڈینٹیفائی کیا اور ان کو جیو ٹیگ کیا, ان کو جو الرٹ کیا, تو انہوں نے بھی پھر جا کے وہ راڈز اپنے سیفٹی راڈز لگوا لیے. تو میرے لیے بلکہ بہت سارے لوگوں کے لیے ایک بہت خوشگوار تبدیلی تھی جس کے اندر لوگوں نے دیکھا کہ پنجاب میں لاہور میں خصوصاً لوگوں نے ایک لا ابائڈنگ سٹیزن کی طرح جس طرح تمام SOPs کو فالو کیا, جس طرح تمام جو سیفٹی پروٹوکولز تھے ان کو فالو کیا. تو میرے لیے تو یہ بہت ایک نہ صرف یہ کہ خوشائند بات ہے بلکہ مجھے اپنے فیوچر میں, اپنے ملک کے فیوچر میں, اپنے صوبے کے فیوچر میں مجھے ایک بہت ایک ہوپ نظر آئی ہے کہ یہ قوم بھی ایک لا ابائڈنگ قوم بن سکتی ہے. یہ قوم میں بھی بہت پوٹینشل ہے کہ یہ قوم جو ہے وہ ایک ڈسپلن قوم بنے. اور اگر ہم نے یہی طریقہ اپنا کے رکھا, یہی ڈسپلن کو اگر ہم نے فالو کیا اور یہی ہم لا ابائڈنگ سٹیزنز اگر بن گئے تو ہمیں ہماری ترقی سے انشاءاللہ تعالیٰ کوئی نہیں روک سکتا. اور تقریباً 1 ملین کے قریب راڈز جو ہے 14 لاکھ کے قریب گورنمنٹ نے دیے, لیکن کیونکہ اس کی ہم نے قیمت نہیں بڑھنے دی تو لوگوں نے اپنے آپ بھی وہ جا کے راڈز جو ہے وہ خرید کے لگوائے. اور بہت ساری دفعہ ہمارے پاس ایسے ہوا کہ جن موٹر بائکس کے راڈز ٹوٹ جاتے تھے یا خراب ہو جاتے تھے تو وہ آ کر خود دوبارہ ہم سے ریکویسٹ کرتے تھے کہ وہ راڈ ہمیں لگا دیے جائیں. تو آئی تھنک کہ یہ بہت ایک ہیومنگس ایکسرسائز تھی, بہت بڑی ایکسرسائز تھی. آنیسٹلی جب ہم کرنے جا رہے تھے تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہم یہ کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے. اللہ تعالیٰ کی مدد آئی. اور آج آپ لاہور میں دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ کوئی پروگریسو نیشن, کوئی قانون پہ چلنے والی نیشن. اور یہ میری عمر 52 ایئرز ہو گئی ہے, میں نے یہ پہلی بار دیکھا ہے. اتنا زیادہ قانون کی پاسداری, قانون پہ عمل درآمد کرنا, وہ بھی خوشی خوشی, کوئی ناراض نہیں ہوا, کسی نے غصہ نہیں کیا. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ پولیس نے, ٹریفک پولیس نے, اس میں میں اطہر کو CTO کو شاباش دینا چاہتی ہوں جس طرح انہوں نے یہ جو راڈز کی پوری کیمپین کی. اور
کوئی آپ کو راڈز جو بائک ہے وہ سیفٹی راڈ کے علاوہ نظر نہیں آئی. لیکن پولیس نے ٹریفک پولیس نے کوئی مار دھاڑ سے کام نہیں لیا, کوئی زور زبردستی سے کام نہیں لیا, کوئی دھونس دھمکی سے کام نہیں لیا. اور اب انشاءاللہ ہم پولیس کو اور زیادہ ریفارم کرنے جا رہے ہیں, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو پولیس کا رویہ تھا عوام کے ساتھ, ان کی سیفٹی کے لیے, عوام کی سلامتی کے لیے, عوام کی جو ویل بینگ تھی, سیفٹی تھی, اس کے لیے پولیس نے بہت پیار سے, ٹریفک پولیس نے بہت پیار سے عوام سے بات کی, ان کو بتایا کہ ان کے لیے کیا چیز نقصان دہ ہے, کیا چیز ان کے لیے فائدہ مند ہے, اور عوام نے اسی طرح پیار سے, محبت سے, خوشی سے, پازیٹیولی جو ہے وہ رسپونڈ کیا. تو یہ ایک بہت ہول آف گورنمنٹ اپروچ تھی, اور لوگ دنگ رہ گئے, لٹرلی لوگ دنگ رہ گئے کہ 6 کی رات کو جب 5 کی رات کو جب 12 بجے ہم نے بسنت کھولی, 12 بجے سے پورے ایز دا کلاک اسٹرک 12, اس سے پہلے 1 سیکنڈ پہلے پورا آسمان بلینک تھا, ایک گڈی نہیں تھی. 12 بجے سے آدھا منٹ پہلے ایک گڈی نہیں تھی. اور جیسے ہی گھڑی نے رات کے 12 بجائے, ایک دم لاہوریوں نے دیکھا کہ فضا میں, آسمان پہ گڈیوں کی, پتنگوں کی بھرمار تھی, اور لوگوں نے ایک دم جیسے سوئچ آن کر دیا. اور اس کے بعد انہوں نے خوب ہلا گلا کیا, خوب 3 دن انہوں نے جشن کیا. اور پھر رات کو مجھے یہ ریکویسٹ آئیں کہ 12 بجے سے اس کو بڑھا کے ٹائم کو زیادہ کر دیا جائے, لیکن کیونکہ پنجاب کے عوام نے, لاہور کے عوام نے مجھے یہ اعتماد دیا تھا کہ وہ SOPs کو فالو کر رہے ہیں, وہ اپنی سیفٹی کی اور اپنی سلامتی کا خیال کر رہے ہیں, لا کو فالو کر رہے ہیں, تو میں نے پھر 5 بجے, آج صبح 5 بجے تک میں نے ان کا ٹائم بڑھا دیا. اور جب 5 بجے فجر کے بعد میں سوئی, یہ دیکھ کے کہ الحمدللہ خیر خیریت سے جو ہے وہ بسنت گزر گئی. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, 5 بجے جیسے ہی 5 بجے اس کے بعد ایک گڈی آسمان پہ, ایک پتنگ آسمان پہ نظر نہیں آئی. یہ تو جو ہمارے مزاج کو جانتے ہیں لوگ بطور قوم, ان کے لیے تو یہ ایک کوئی معجزے سے کم نہیں تھی کہ اتنا زیادہ لا کو فالو کیا میرے عوام نے, پنجاب کے عوام نے. مجھے لگتا ہے میں اپنی فیملی کے بارے میں بات کر رہی ہوں. اور پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, ایک بھی جو کوئی ڈیتھ, پہلی بار اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, ایک بھی ڈیتھ گلے میں ڈور پھرنے سے یا گلا کٹنے سے نہیں ہوئی. اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے بسنت منائی, کوئی چھت لاہور کی خالی نہیں تھی. اور شام کو 4-5 بجے کے بعد آسمان ایسا, لاہور کا آسمان ایسا لگتا تھا جیسے پتنگوں سے بھر گیا. ایک بھی ڈیتھ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے گلا کٹنے سے نہیں ہوئی. کچھ واقعات ضرور ہوئے ہیں, ویری انفارچونیٹ انسیڈنٹس, جس میں چھتوں سے گرے ہیں لوگ یا الیکٹروکیوٹ ہوئے ہیں لوگ. لیکن اگر وہاں پر بھی گورنمنٹ کے تمام SOPs کو فالو کیا جاتا, جس میں میں نے بار بار یہ ریکویسٹ کی تھی کہ آپ کی چھتیں اگر محفوظ نہیں ہیں, اگر کوئی کانکریٹ کی دیوار نہیں بنی ہوئی, تو ٹیمپریریلی اپنی چھتوں کو محفوظ بنائیے. ان کو چاروں طرف سے راڈز کے ساتھ, اور وہ جو نائلون کی روپس ہوتی ہیں ان کے ساتھ ٹائی کریں, اور اپنی چھت کو سیکیور کریں.